ساری باتیں سن لی ہے، بتائیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب صرف جو بیلنس ہے وہ ادارے ہی کریٹ کر سکتے ہیں، باقی تو بالکل تباہی ہوگی. ڈو یو اگری ود ہم؟ مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی ہے کیونکہ خان صاحب ایک طرف جو ہے وہ صبح شام آرمی کی بیشنگ کر رہے ہوتے ہیں، جنرلوں کے نام لے کر، ریٹائرڈ جنرلوں کے بھی کرنٹ والے وغیرہ کی بیشنگ کر رہے ہیں، اور پھر دوسری طرف انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی، مطلب ہی ہیز ٹو فگر دس آؤٹ. یہ جو ڈسننس ہے یہ ختم ہونا چاہیے کہ یا آپ چاہ رہے ہیں کہ ادارے سیاست میں ہوں اور آپ کو پھر سے لے کر آئیں، وہ ایک طرف ہے، تو پھر آپ ان کو گالی گلوچ نہ کریں، برا بھلا نہ کہیں. اور اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ادارے سیاست میں نہ ہوں تو پھر آپ ان کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ پھر آپ اپنا کام کرتے رہیں، بس ٹھیک ہے. تو مطلب آئی ڈونٹ نو وچ پارٹ آف دا یہ ریٹرک جو ہے فواد چودھری کی، اس کو بلیو کرنا چاہیے. فواد چودھری وہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے بیلنس کریٹ کریں، وچ بیسکلی مینس کہ ہم کو لے کر آئیں. تو آئی ڈونٹ نو کیا بلیو کرنا چاہیے. لیکن فرسٹریشن تو مفتاح انڈرسٹینڈیبل ہے نا ان کی. دیکھیں سپریم کورٹ نے ان کو کہا کہ آپ جائیں اپنے مسئلے پارلیمنٹ میں واپس جائیں. وہ جب پارلیمان میں آتے ہیں آپ نے ان کو کھڑکانا شروع کر دیا. پہلے 10 پھر 35 پھر 35 رہے بچ گئے 43 بچ گئے تھے، ان کو بھی فارغ کر دیا. وہ کہتے ہیں استعفے ہمارے نہ لو، آپ وہ کر دیتے ہیں. تو کیا ہم ایک پرفیکٹ سٹارم کی طرف اب نہیں جا رہے جس میں کوئی، مجھے تو سلوشن سامنے نظر نہیں آتا. دیکھیں مالک، سچی بات یہ ہے کہ جو اس وقت معیشت کا حال ہے اور اس کا جو سیاست کا پاکستانی حال ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا. مطلب یہ نہیں کہ سیاستدانوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ معیشت کے کتنا برا حال ہے. پہلے ہم پنجاب میں چیف منسٹر صاحب کی کانفیڈنس نو کانفیڈنس کھیلتے رہے، اس کے بعد پھر یہ کہ ایک ایکسٹینڈڈ پیریڈ ہوا، کم از کم کے پی میں یہ کہ جلدی سے انہوں نے وہ کر لیا، سی ایم ڈیسائیڈ کر لیا. تو یہ مطلب آئی ریئلی فائنڈ اٹ ویری ویئرڈ کہ پالیٹکس پاکستان کی ہے، اٹس ناٹ رسپونڈنگ ٹو دا اکنامک چیلنجز. اور پتہ نہیں وہ مطلب اقتدار کی باتیں کر رہے ہیں لیکن جو اکنامک چیلنجز ہے اس کو کوئی فیس نہیں کر رہا ہے. نہیں، آئی ٹوٹلی اگری ود یو. بالکل ایک ڈسکنیکٹ ہوا ہے. اکانومی میں بات کرتے ہیں لیکن پہلے میں ذرا آپ سے ایک اور سوال کر لوں. اس کی اکانومی اور پالیٹکس دونوں سے تعلق ہے. بڑا انٹرسٹنگ ایک کمبینیشن سامنے آیا ہے. آپ ہیں فارمر فائنانس منسٹر، اپنے خاقان عباسی صاحب ہیں فارمر پرائم منسٹر، مصطفیٰ کھوکھر ہیں فارمر سینیٹر. آپ تینوں نے ایک ری امیجننگ پاکستان کا فورم بنا دیا. بڑے لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کی ناراضگی تو سامنے ہے، اور بلکہ آج تو خبریں یہ چل رہی ہیں کہ شاید آپ کو فارملی پی ایم ایل این سے فارغ کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے، تو شاید آپ تو نکالے جائیں. ان کے بارے میں، عباسی صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو منا لیا جائے گا، بڑے پرانے آدمی ہیں، ان کی ناراضگی ہوں گی مریم کی ایلیویشن کے اوپر، باقی باتوں پہ سب کچھ. اور مصطفیٰ خیر دوسری پارٹی سے ہیں. ایک کویشچن یہ اٹھ رہا ہے کہ اچانک یہ کہاں سے تینوں اکٹھے ہو گئے؟ اور شاید آپ لوگ ہراول دستہ ہیں اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک آلٹرنیٹ فورم بنا رہا ہے، اور کل کو کوئی نیشنل گورنمنٹ یا اس قسم کا ڈرامہ ہوتا ہے تو اس میں شاید ایک پرائم منسٹر بن جائے گا، آپ فائنانس منسٹر بن جائیں گے، مصطفیٰ آئی ڈونٹ نو کیا بنیں گے. لیکن کس کے کہنے پہ آپ لوگ کر رہے ہیں اچانک؟ خاص طور پہ آپ نے پہلا فنکشن بھی اپنا کوئٹہ میں کیا ہے، لوگ کہتے ہیں گیرزن سٹی میں جا کے کیا، تو یہ میسج بھجوایا گیا سب کو. جی، کوئٹہ کرنے کا سوال تو بڑا آسان ہے. وہ تو لشکری رئیسانی صاحب کے کہنے پہ کیا. جب ہم نے یہ بات کی، پہلے یہ ہم تین تھے، میں، مصطفیٰ اور شاہد عباسی صاحب، پھر ہمارے ساتھ فواد صاحب نے بھی جوائن کیا ہوا ہے. وہ اتفاق سے نہیں آ سکے کوئٹہ میں کیونکہ ان کی نیب کی کوئی ہیئرنگ تھی اس دن، وہ نہیں آ سکے. انشاءاللہ وہ پشاور میں ہمارے ساتھ ہوں گے. پھر ہمیں خواجہ محمد خان ہوتی صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے. خواجہ ہوتی نے بھی پشاور سے، کے پی سے. اور یہ ظفر مرزا صاحب جو ہیں ہمارے ہیلتھ ایڈوائزر تھے خان صاحب کے، عمران خان صاحب کے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. بہت سارے اور لوگوں نے بھی مجھے فون کیا ہے کہ دے وانٹ ٹو کم اینڈ کنٹریبیوٹ. صلاح الدین ہمارے جو لائر ہیں، ینگ لائر فرام کراچی، ہی از گوئنگ ٹو ہیلپ اس اینڈ گوئنگ ٹو اسپیک کوئٹہ میں جو فنکشن ہوا ہے اس میں مسلم لیگ نون کے جو کوئٹہ کے جو بلوچستان کے صدر ہیں انہوں نے بھی تقریر کری ہے. جماعت اسلامی کے لیڈران نے، اے این پی کے، نیشنل پارٹی کے، تمام پارٹیز کے لیڈران نے کری تھی. دیکھیں دس از ناٹ ریئلی اے پولیٹیکل پارٹی اور اینی تھنگ آف دا سارٹ. یہ تو ہم ایک موومنٹ لے رہے ہیں کہ یار دیکھیں مالک، جو میں بات کرتا ہوں کہ ایلیٹ کیپچر ہے پاکستان میں، 86% بچہ پاکستان میں میل نورشڈ ہے. آدھا بچہ پاکستان پہلے ذرا اس پہ واضح کریں، پہلے اس پہ واضح کریں. نہیں ہوں گے. ہم موٹیویشن میں تو بالکل اسی پہ آ رہا ہوں.
وہ کہہ رہے ہیں اچانک جیسے جیسے آپ اپنی پارٹیوں سے ناراض ہوتے گئے اور آپ نکالنا شروع ہوا آپ لوگوں کا آؤٹ آف فیور ہوئے, اچانک آپ کو یہ ساری چیزیں کیوں یاد آ رہی ہیں؟ اچھا میں مطلب I can tell you this very honestly that Mustafa and I had been talking about this for a long time, and شاہد عباسی صاحب کو بھی میں کہہ رہا تھا even when I was a finance minister کہ سر کوئی لیگیسی کا کام کریں, you've been a prime minister, I've been a finance minister, ایسی چیز چھوڑ کے جائیں لیگیسی میں کہ اللہ تعالیٰ مطلب ہم کو کوئی ثواب بھی ملے گا اور ہمارا کوئی دنیا بھی یاد رکھے گی کہ ہم اچھا کام کچھ کر کے گئے. اور جی اگر آ کے بیٹھنا اور آپ نے ٹنکر کرنا ہے آن دی ایجز, پاکستان دنیا کا برا ترین گورنڈ کنٹری ہوگا. It's not دنیا کا, it's a very wonderful country but not really well governed. So ہم کو, اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ کسی ایک آدمی کا, کسی پارٹی کا, کسی کا قصور نہیں ہے. بیوروکریٹس بھی آپ دیکھیں گے اچھے لوگ ہوتے ہیں, پولیٹیشنز بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں اچھے ہیں, لیکن یہ کہ somehow جب ہم ایک ساتھ آ کے فیصلے کرتے ہیں تو وہ فیصلے implementation کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو we are not able to do anything. So I mean ہم کو we have to rethink Pakistan and rethink governance in Pakistan. تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر consensus کریٹ کریں. So we will induct people from PTI in it, we will induct people from People's Party اور مسلم لیگ کے لوگ ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ بھی آ رہے ہیں, جوڈیشری کے لوگ لے کر آئیں گے, دیگر لوگوں کے لے کے آئیں گے تاکہ کنسنسس ہو جائے. شاہد عباسی is going to run on a PMLN ticket inshallah. Mustafa will probably run as an independent. تو اس کو سارے کیسے کریں گے؟ یہ اس کی فنانسنگ کون کر رہا ہے؟ جو کوئٹہ کے اندر فنکشن ہوا تھا, ایک سیمینار ہوا تھا, اس کے اندر لشکری رئیسانی صاحب نے آئی گیس اور میر ہمایوں کرد صاحب نے جو ہے اس کی فائنینسنگ کری تھی. جو پشاور میں ہوگا اس کو خواجہ محمد ہوتی صاحب فائنینس کر رہے ہوں گے, کراچی میں ہوگا تو آپ کا بھائی فائنینس کر دے گا, پنڈی میں شاید عباسی اور مصطفیٰ مل کے کر لیں گے. تو مطلب مطلب کچھ چھوٹا سا سیمینار کرانا ہے تو مطلب اس میں کوئی اتنا لمبا خرچہ ہے نہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں سب سیریز آف سیمینارز ہوگا اور پھر ختم ہو جائے گی بات؟ نہیں, اس کے بعد ہمارا دل ہے کہ ہم ایک وائٹ پیپر ایشو کریں یا کوئی کتابچہ ایشو کریں کہ بھئی یہ مسائل ہیں, یہاں ہم کو جانا ہے اور یہ طریقہ کار. اور آپ جو فارغ ہو رہے ہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو اطلاع آ رہی ہے کہ آپ کو فارغ کرنے لگے پی ایم ایل این سے, کیا آپ پہلے ہی فارغ ہو گئے ہیں مینٹلی کہ اب آپ فارملی بھی فارغ ہو رہے ہیں؟ سر میں ابھی تک, مجھے ایک سچی بات ہے کہ روز یہ رومر آتی ہے کہ مجھے کوئی ڈسپلنری نوٹس آئے گا یا کوئی فارغ ہو رہا. میں نے آج تک کبھی بھی خدا نخواستہ ہمارے نواز شریف صاحب کے خلاف یا شہباز شریف کے خلاف کوئی بات نہیں کری ہے, نہ کبھی ان کی حکومت کے خلاف بات کی ہے. لیکن ڈار صاحب نے تو اوپنلی میری پالیسیز کو کرٹیسائز کیا, اور مجھے اپنی پالیسیز کو ڈیفینڈ کرنا میرا حق ہے, اور اگر پارٹی مجھے یہ حق نہیں دیتی تو غلط کرے گی. تو میں مطلب آئی اسٹینڈ بائی ایوری تھنگ دیٹ آئی ہیو سیڈ. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کری جس میں خدا نخواستہ کسی کو انسلٹ کیا ہو یا کوئی بدتمیزی کری ہو. لیکن if I believe in free market and now تو اللہ کی مہربانی سے یہ بات سب کو ظاہر ہو گئی ہے کہ مفتاح کی پالیسیز جو تھیں وہ ٹھیک تھیں. ایک بڑی مشکل سے بڑی محنت کر کے ہم لے کر آئے تھے اس کو, ہم نے ریفارم کیا اور ہم نے اپنے ڈیفالٹ کو ختم کیا اور آئی ایم ایف کو واپس لے کر آئے, اور 6 مہینے تک ڈار صاحب مجھے انڈرمائن کرتے رہے روز ٹی وی پہ جا کے. تو آپ میرا بھی جی یہ بتائیے کہ آج بھی پرائم منسٹر نے بڑا ایمفسس دے کے کہا کہ ہم نے واضح کر دیا آئی ایم ایف پہ کہ ہم 9th ریویو کرنا چاہتے ہیں, پورا کرنا چاہتے ہیں, اور ہم نے پروگرام پورا کرنا ہے, ہمیں تمام جو شرائط ہیں وہ ہم نے پوری کرنی ہے, سب کچھ کرنی ہے. لیکن تو اب ڈار صاحب سے وہ کیا آئی ایم ایف ڈار صاحب سے بات نہیں کر رہی ہے, ڈار صاحب آئی ایم ایف سے بات نہیں کر رہے؟ سر یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے یہ بڑی اچھی خوشائند بات تھی 2-3 دن پہلے جب حکومت کا یہ فیصلہ آیا کہ ہم آئی ایم ایف سے بات کریں گے. جو اخبار میں آیا تھا کہ 2 میٹنگیں لی ہیں پرائم منسٹر صاحب نے خود اور پھر یہ فیصلہ کیا, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. جو آج اخبار میں سٹوری آئی ہیں وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو کہہ رہی ہے کہ آپ تھوڑے سے پرائر ایکشن پہلے کر لیں بیفور وی کم. آئی تھنک کہ یہ 2-3 چیزیں کرنی چاہیے. آئی ایم ایف نہیں بھی کہہ رہا ہو پھر بھی کر لینی چاہیے. اگر آئی ایم ایف نہیں بھی کہہ رہا ہو تو آپ کو ڈالرز کو اپنی مرضی پہ نہیں رکھنا چاہیے, مارکیٹ کے اوپر دینا چاہیے. جب آپ ڈالر کو مارکیٹ کے اوپر دے دیں گے اور مارکیٹ کے اندر پاکستان کا ڈیفالٹ کا رسک کم ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی جو ہولڈنگ ہو رہی ہے ڈالرز کی, جو اسٹور آف ویلیو کی وجہ سے لوگ خرید رہے ہیں, وہ خود بخود خریدنا کم ہو جائیں گے, ڈیمانڈ کم ہو جائے گی, ڈالر نیچے آ جائے گا. لیکن اگر آپ یہاں پر ڈیفالٹ کا رسک لے کر بیٹھیں گے تو اوبویسلی ڈیمانڈ فار ڈالر بڑھ جائے گی, جو آرٹیفیشل ڈیمانڈ ہے. تو اس کو کم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے ڈیفالٹ کے رسک کو بچا لیں. اب آپ نے جو فیصلہ کر ہی لیا ہے,
اور اس پہ تو ہم سب ایگری کرتے ہیں اب کہ IMF کو لے کر آنا ہے تو پھر بسم اللہ کریں. تو آئی تھنک کہ 2-3 چیزیں کرنی ہیں. اگر گیس کی پرائسز کو ایڈجسٹ کرنا ہے تو وہ کر لیں, اگر کوئی ڈالر کی پرائسز کو ایڈجسٹ کرنا ہے تو وہ کر لیں, پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز کو ایڈجسٹ کرنا ہے تو وہ کر لیں. یہ فیصلے بالکل مشکل ہیں, مطلب آئی کین سی ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از فیو منتھس بفور الیکشنز ٹو ڈو دس. اور مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ خان صاحب جو ہے اس کے اوپر بہت سارے تانے دیں گے حکومت کو, لیکن اب چکر یہ کہ آئی انڈرسٹینڈ کہ پولیٹیکلی اٹس ویری ڈیفیکلٹ, لیکن گیون اے چوائس بٹوین پاکستان's اکانومی اینڈ آر پالیٹکس, آئی تھنک اکانومی جو ہے اس کی برتری ہونی چاہیے, اس کو پریفرنس دینی چاہیے. یہ مجھے بتائیں, جب گورنمنٹ ٹیک اوور کی تھی آپ لوگوں نے تو اس میں $10.9 بلین تھے ریزروز ہمارے, آج 4.5 سے بھی نیچے آ گئے ہیں, 4.4 4.3 کا آج آ رہا ہے. جب آپ کو سپٹمبر میں فارغ کیا گیا اس کے بعد کوئی 45% نیچے آیا ریزرو, اوور آل 60% نیچے گرا ہے اب پچھلے 7-8 ماہ میں. ہو از رسپانسبل؟ کیا گورنمنٹ نے صحیح وقت پہ فیصلے نہیں لیے اور ابھی بھی نہیں لے رہی؟ رسپانسبل کون ہے ان تمام چیزوں کا؟ ہر چیز کا الزام دائیں بائیں باہر نہ ڈالیں. لوگ کہتے ہیں کہ پالیسی پیرالسس ہے, اور سب سے بڑے جو ہے وہ آپ لوگوں کی گورنمنٹ کے ہی پرابلمس ہیں. دیکھیے, فروری سے لے کر اپریل تک جو تھا وہ 17 بلین سے 10 بلین پہ آ گیا تھا, اور جس ہفتے مجھے وزیر بنایا تھا تو 10.3 بلین یا 10.4 بلین تھے, 10.9 بھی نہیں تھے, بڑی تیزی سے گر رہا تھا. اور میں نے آ کے کوئی 3 چیپٹرز تھے, 2 چیپٹرز کسٹم کوڈ کے, ان کو ذرا سا سلو کروایا, گاڑیوں کی امپورٹ کو سلو کروایا, موبائل فون کی امپورٹس کو سلو کروایا, الیکٹرانک گڈس کی امپورٹس کو سلو کروایا. تو میں نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بھی کنٹرول کیا وداؤٹ کنٹرولنگ دا ڈالر. اور اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا, جب بعد میں مجھے کافی عرصے تک اجازت نہیں ملی تھی پیٹرول کی وغیرہ کی پرائس بڑھانے کی, جب بعد میں بڑھائی تو اس کے بعد تھوڑا سا کنزمپشن اس کا بھی کم ہوا, انرجی ڈیمانڈ بھی کم ہوئی. اب پاکستان کے اندر 2 مسئلے ہیں مالک, ایک تو یہ کہ ہم چھوٹا سا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی رن کرتے ہیں یا بڑا سا رن کرتے ہیں, اور دوسرا ہے کہ 10 سالوں سے 20 سالوں سے جب ہم ایکچولی 70 سالوں میں سے 3 یا 4 مرتبہ ہم نے نہیں رن کیا ہے, ورنہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ رن کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ قرض ہمارے اوپر بڑھتا رہتا ہے. اب آپ کے اوپر $100 ارب کا قرض ہو گیا ہے, آپ کو اوسطاً $20-22 بلین سال کے واپس کرنے